ہلو جی السلام علیکم شاہد رضا صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ جی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، اس کا فضل۔ جی آج آپ ہمارے واٹس ایپ نیوز چینل پاک کی دنیا میں تہلکہ میں آج آپ ہمارے مہمان خصوصی ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ارے کیا بات ہے بھیا، میں کسی کے اب مہمان خصوصی کب سے بننے لگ گیا؟ ارے یہ نیوز چینل ہے واٹس ایپ پر، پاک کی دنیا میں تہلکہ۔ پاپ کی دنیا پہ تہلکہ؟ ہاں، پاک کی دنیا میں تہلکہ۔ یعنی آپ پاپ کی دنیا میں جی رہے ہیں؟ نہیں، جس میں تہلکہ مچے سمجھ لو وہ پاک کی دنیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیا نام رکھ دیتے ہو بھیا۔ جی تو اس میں آپ کا ایک آرٹیکل آیا۔ کس پہ آیا؟ کوئی آپ نے آرٹیکل لکھے شیخ کفایت کی کتاب یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ الزامات کا تحقیقی جائزہ کے اوپر کہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں جواب دے رہا ہوں مطلب میں نے تو کوئی آرٹیکل نہیں لکھا ہے۔ نہیں لکھا آپ نے؟ نہیں، میں نے شیخ کفایت اللہ جو آپ کے استاذ محترم ہے غالباً، میں ان کی کتاب ابھی مطالعے میں ہوں، اور ابھی میں نے صرف اور صرف اس کے 10 صفحے پڑھے ہیں ابھی، اور اس کو سنیے نا، ہاں سنو بھائی میں بتا رہا ہوں۔ تو میں اس کو 10 صفحہ پڑھا ہوں، اور ابھی اس کو تحقیقی اعتبار سے ہی پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پہ جو میں نے ایک فیس بک آئی ڈی پہ اپنے ایک ان کا پیج ڈالا ہے، اور اس پہ ان سے میں نے ایک صرف سوال قائم کیا۔ آپ کے پاس اگر جواب ہے تو وہ جواب دے دیجیے، تحقیقی بات ختم۔ جی جی، سوال میرا یہ تھا کہ اس کتاب کے شروع میں جو ابواب قائم کیے گئے ہیں، تو ان ابوابوں میں جو بات لکھی گئی ہے ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ کا بھی ہاتھ نہیں تھا، یعنی ان دونوں کو انہوں نے قتل حسین سے بری ذمہ کر دیا، ٹھیک۔ میرا اس پہ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا کیوں، جبکہ وہ بصرہ کا گورنر تھا؟ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہے ان کو معزول کیوں کیا؟ بس اس کا آپ جواب دے دیجیے۔ جی اصل میں کیا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا وہ باغیوں کو کنٹرول کرنے کچلنے میں بڑا ماہر تھا، بہت ٹیلنٹڈ شخص تھا۔ تو حضرت کوفہ کی بغاوت کے معاملے میں وہ ان سے سنبھل نہیں رہی تھی، اس لیے ان کو معزول کر کے ان کو بنایا گیا۔ تو بغاوت کس نے کی تھی؟ کوفیوں نے۔ نہیں مطلب کیا بول رہا ہوں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ جن لوگوں تعالی، نے حضرت حسین کو خط لکھا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو امیر بنائیں گے، خلیفہ چنیں گے، ان لوگوں نے بغاوت کی۔ اب کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے۔ اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، تو جنگ کے قاعدے قانون ہے کہ ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے لیے حضرت علی کو بھیجا، تو اس سے کوئی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کی شان تھوڑی گھٹتی ہے، خالد بن ولید کی شان تھوڑی گھٹتی ہے۔ نہیں تو ان کو جنگ کے لیے بھیجا جا سکتا تھا، لیکن معزولی یہاں پہ صحابی رسول کو معزول کیا جا رہا ہے، اور جب معزول کر سکتے نا بھائی، معزول۔ اچھا انہوں نے کنٹرول کیوں نہیں کی بغاوت کو؟ ارے انہوں نے بغاوت کو کنٹرول کیا کہ فوجی، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے نا، آپ صحابی کو صحابی کے درجے میں دیکھیے، ایک ٹیلنٹ الگ ہوتا ہے، ایک صحابی الگ ہوتا ہے۔ صحابہ صاحب ہیں، صحابہ کا اپنا مقام، اپنی عزت، اپنا احترام ہے، لیکن کوئی صحابی حافظ بھی ہے، کوئی صحابی اچھا قاری بھی ہے، تو جس میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عبید اللہ بن زیاد تو جو کمانڈر تھا وہ اس معاملے میں بہت ماہر تھا، وہ باغیوں کو پکڑنا، ان سے لڑنا، ان سے کچلنا۔ تو نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر تھے، تو اس سے پہلے بھی تو کوفہ میں ایسے بہت سارے واقعات رومنا ہوئے تھے، تو اس وقت کیوں معزول نہیں کیا گیا؟ اتنے بڑے باغی تھے کہ حضرت علی سے کنٹرول نہیں ہوئے، تو نعمان بن بشیر تو درجے میں، فضیلت میں، سب نے حضرت علی سے کم ہے۔ حضرت علی سے کدھر کنٹرول ہوئے کوفی؟ حضرت علی کو خود شہید کر دیا انہوں نے۔ میں کیا بول رہا ہوں، حضرت علی کو ابھی یہاں پہ بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات مانتے ہیں نا آپ کہ حضرت علی کو شہید کیا، وہ کوفہ میں کنٹرول نہیں کر پائے؟
حضرت علی کی کنٹرولنگ میں کوئی کمی نہیں تھی. ارے بھائی حضرت علی آپ حضرت علی کمی کیسے نہیں تھی؟ آپ حضرت علی پہ مطلب ایک بہتان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت علی پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ پھر آپ آگے بڑھ کے یہ کہیں گے کہ رسول کریم کو بھی کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. نہیں ایسی بے تکی بات ہم نہیں کرتے. ارے بھیا تو آپ بھی تو ایسا کر رہے ہیں بھائی. پڑے گا نا وہ تو اسی طرح ہم کو بھی ماننا پڑے گا. اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت علی میں بھی کنٹرول کرنے کی صلاحیت تھی. یہ الگ سی بات ہے. اعتراض بھائی اللہ کے بندو، آپ نے جو سوال کھڑا کیا ہے کس صحابی نے کیا تھا اس دور میں سوال؟ ارے بھائی تو آپ نے جو سوال کیا وہ کس صحابی نے کیا تھا؟ سب صحابہ نے تائید کیے، سب صحابہ نے حضرت معاویہ کی بیعت کی، سب صحابہ کو خلیفہ مانے کیے، تو اس بات کی تائید ہے. یار میں کیا بول رہا، تم نے جو یہ بولا، سنو یار سنو، تم نے جو ابھی بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یہ کس نے کہا؟ یہ تو حضرت حسن سے بھی ثابت ہے نا. ابے یار کیا یار کیسی بات بول رہے ہو؟ حضرت حسن نے خلافت حضرت معاویہ کو سونپی. کیوں سونپی؟ کہ حضرت حسن نے کہا. میں بول رہا ہوں کہ حضرت حسن نے کبھی کہا کہ میرے باپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. نہیں یہ تو صحابہ کی سمجھ تھی نا. سمجھ کی بات ہے. آپ نے جو یہ سوال اٹھایا حضرت علی پہ، میں بول رہا ہوں سنو، سنو جواب دیجیے. میں بول رہا ہوں ابھی تم نے بولا کہ یہ سوال فرضی ہے، تو آپ نے بولا کہ میرا سوال فرضی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا اعتراض فرضی ہے. آپ اپنا اعتراض ثابت کر دیجیے. فرضی نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ عراقی بہت بڑے فتنے ہیں. ارے پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، سنیے نا میری بات، وہ مجھے بھی پتا ہے. لیکن آپ نے حضرت علی پہ اتنا بڑا الزام لگایا، حضرت علی پہ اتنا بڑا الزام لگایا کہ حضرت علی کو تم بول رہے ہو کہ حضرت علی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. یہ تو حضرت علی کا خود اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں اپنی عوام سے ہی پریشان ہوں. ارے تو بھائی حضرت علی اپنے عوام سے پریشان ہے تو کیا اس کا مطلب اپنی عوام پریشان؟ علی کا اسٹیٹمنٹ میں نے بتایا نا، آپ اس سے بھننا کیوں گئے؟ میں اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ حضرت علی کی گستاخی ہے. سمجھتا نہیں ہے بات جو گستاخی، حضرت علی اپنے منہ سے اپنی گستاخی کریں گے. ارے بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی قوم سے سنو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کیے، اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کروائے، ان کی قوم ان کو پریشان کر رہی تھی، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، تو آپ کیا یہ کہو گے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی؟ یہ کتنی بڑی گستاخی کرتے ہو یار تم لوگ. جب اللہ کے نبی کی حکومت ہی نہیں، اور یہی کنٹرول کرنے کا سوال ہی نہیں آتا. ارے بھیا حکومت عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتے ہو ایسا خود ہی پھنس جاتے ہو. حضرت علی نے خود کہا ہے کہ میں ایک ایسا بادشاہ ہوں جو اپنی عوام سے ہی پریشان ہے. تو حضرت علی کی بات تو میں کہہ رہا ہوں، صحابہ اکرام کا عمل بتا رہا ہوں. صحابہ اکرام جانتے تھے کہ حضرت معاویہ حکومت چلانے میں، جنگ لڑنے میں، پوری دنیا میں حکومت چلانے میں، اسلام پھیلانے میں ماہر ہے. اس لیے تو صحابہ اکرام نے حضرت معاویہ کی بیعت کی اور حضرت علی کی بیعت کی. حضرت علی کی نہیں کی. کہاں کی؟ حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی صحابہ اکرام. عراقیوں کے سوا کس نے بیعت کی حضرت علی کی؟ اللہ اکبر، اللہ. یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں خلیفہ کون تھے؟ خلیفہ راشد. دونوں خلیفہ تھے. دونوں خلیفہ راشد تھے. ہاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت معاویہ خلیفہ نہیں تھے؟ حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد جو حضرت عثمان غنی کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ حضرت مولا علی کا آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، دونوں کا آتا ہے. اچھا، ہاں دونوں کا آتا ہے. ابھی میں نے تمہارا اس سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ سنا تھا، کسی سے آپ گفتگو کر رہے تھے. سنو تم اس سے پہلے کسی سے گفتگو کر رہے تھے تو تم نے یہ کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے خلافت میں بیعت کی ہی نہیں تھی تو ان کو باغی نہیں کہا جائے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اس سے پہلے قبول کر لیا تھا کہ حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، اگرچہ حضرت امیر معاویہ نے خلیفہ تسلیم نہیں کیا. آپ نے میری بات کو اپنی عقل سے سمجھا، گمراہی والے اصول پہ چلے گئے. میری بات کا تشریح تفسیر میں خود کروں گا نا. وہاں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ حضرت معاویہ باغی ہے، سب اس کی وضاحت ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے میں کہاں کہہ رہا کی کتاب پڑھیں گے، تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو جب حضرت علی ادھر خلیفہ بنے تو ادھر حضرت معاویہ کی لوگوں نے بیعت کیے، تو کیا آپ یہ بول دیں گے کہ حضرت معاویہ خلیفہ نہیں تھے ان 5000 صحابہ کے؟ میں بول رہا ہوں کہ خلیفہ 5000 صحابہ نے شام میں حضرت معاویہ کی بیعت کی
تو کیا حضرت معاویہ خلیفہ نہیں تھے؟ حضرت معاویہ اور حضرت علی کا جو معاملہ ہے، سنو، حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جو معاملہ ہے اس پہ اہل السنت والجماعہ کا یہ موقف، سنو نا یار، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ شروع کہاں سے ہوئے تھے، کہاں پہنچ گئے آپ؟ تو پہنچایا تو تم نے یار، پہنچایا تو تم نے، میں تو جو سوال لے کر کے آیا تھا اس کو تم دوسری جگہ لے کے جا رہے ہو۔ حضرت علی کی تم نے گستاخی کر ڈالی، حضرت علی کو تم نے کہا کہ ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو علی جہاں جہاں ہے حق اس کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، اس لیے اہل السنت والجماعہ نے فرمایا ہے کہ امیر معاویہ اور علی کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے اس پہ حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہے اور علی حق پر ہے، یہ اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے۔ اور تم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہو کہ مولا علی کو حکومت سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی گستاخی، اتنے بڑے یزیدی ہو تم، اتنے بڑے یزیدی ہو کہ مولا علی کی گستاخی سے بھی نہیں چوکتے۔ ہاں، مولا علی کی گستاخی سے بھی نہیں چوکتے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لعنت ہو جس کے صحابیت ہونے میں کسی کو انکار نہیں، جن کے خلیفہ راشد ہونے میں کسی کا انکار نہیں، مولا علی کی خلیفہ راشد ہونے میں کسی کا انکار نہیں، تم نے اس مولا علی کی گستاخی کر ڈالی صرف یزید کی محبت میں، صرف یزید کی محبت میں۔ لعنت ہو تم یزیدیوں پہ، لعنت ہو تم یزیدیوں پہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے رب کائنات، ان یزیدیوں کا حشر جو ہے وہ یزید پلیس کے ساتھ کر، ہم حسینیوں کا حشر جو ہے امام حسین کے ساتھ فرما۔ ارے کیا ہوا آپ کی؟ ارے کیا ہوا بھیا، میں نے تمہاری اوقات بتا دی، میں نے ایک دعا کر دی تو میں بھی بتا دوں۔ ارے تم کچھ بتا نہیں سکتے، تم سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ ابن مرجانہ مردود لعین خبیث جہنمی، ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد جہنمی کو خلیفہ اور گورنر بنا کے یزید پلید نے بھیجا کوفہ کی طرف، اور بعد میں تم لوگ کہتے ہو کہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا یزید کو۔ بے وقوف، جب یزید نے بھیجا ہی تھا اس کو خلیفہ بنا کر، گورنر بنا کر، تو وہ کیا کر رہا ہے تو سب اس کو پتا تھا۔ حضرت امام مسلم کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھا یزید پلیس کی طرف، اور یزید پلیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے اپنے مولوی کفایت اللہ سراولی نے جو بھی غلط کیا ہے؟ دورہ پڑ گیا۔ ارے پاگل پر کا دورہ نہیں، حسینی جذبہ ہے۔ تم نے جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا کہ اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی غلطی تھی حضرت معاویہ کی، صحابہ اکرام سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ کی کیا اجتہادی؟ میں بول رہا ہوں کہ حضرت صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ ارے تم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہو کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق کی غلطیاں نکالتے ہو۔ کتاب اٹھاؤ شمع محمدی، تیرا وہابی مولوی لکھتا ہے، کہ صحابہ کرام کے بعد ایسے غلطیاں ہوئی ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور روز مرہ کے مسائل ہے، ان مسائل میں صحابہ کرام سے اجلہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہے۔ مولانا میرا جی مت کھولانا ہے، حضرت معاویہ سے کیا اجتہادی غلطی ہوئی وہ بتاؤ۔ حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی اس لیے کہ حضرت مولا علی جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے، حضرت عثمان غنی کے بعد ان کا ہی مقام آتا ہے، ان کو بیعت کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ اللہ بہتر جانے کیا معاملات تھے، کیا معاملات نہیں تھے، وہ اللہ بہتر جانے، اس لیے ہم اہل السنت والجماعہ ہے، اس لیے ہم خاموش ہیں نا، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ ہم حضرت امیر معاویہ پہ طعن و تشنیع نہیں کرتے، ہم خاموش رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ کی غلطی تھی، نعوذ باللہ، اجتہادی غلطی بکلوچ، کیسا اجتہادی غلطی تھی بتاؤ نا، کہاں اجتہادی غلطی ہے؟ تو کن کی غلطی تھی وہاں پہ؟ مولا علی کی اور حضرت آپ نے، میں بتاؤں، واہ واہ، شادی تم کرو گے بچے میں سے مانگو گے؟ ارے بھائی تو خلیفہ راشد حضرت مولا علی، غلطی بتاؤ، آپ کا پاجامہ ڈھیلا ہو گیا، بتا رہی ہوں نا، سنو نا،
بتا کہاں رہے ہو، بک بک کر رہے ہو؟ بتا رہا ہوں، تمہارے ہاتھ میں حضرت مولا علی، حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی کے ساتھ، حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی کے بعد خلیفہ راشد بالاتفاق ہے. کسی بھی اہل سنت والجماع کا یہ اختلاف نہیں کہ حضرت مولا علی خلیفہ راشد نہیں ہے. تو پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ حضرت مولا علی خلیفہ راشد نہیں ہے؟ امام حنبل نے صحیح فرمایا کہ جو شخص کہتا ہے کہ اجماع ہے وہ جھوٹا ہے. کہ وہ کیا امام احمد تو تمہارے لیے حجت ہی نہیں ہے یار. تم امام احمد کی بات کیوں کرتا ہے؟ لو بھائی یہ مقلد ثابت ہو گئے. تم تو جھوٹے. لو بھائی یہ مقلد ثابت ہو گئے. امام احمد بن حنبل کی بات، امام احمد بن حنبل کا قول تم وہابیوں کے لیے حجت کب سے ہونے لگی؟ تم تو مقلد ہو گئے. لو بھائی لو، یہ مقلد ٹھہرا. لو مقلد ٹھہرائے لو. اور پوری دنیا کے لوگوں دیکھو یہ کتنا بڑا وہابی بدماش شیطان لعین خبیث ہے، جہنمی ہے، کہ اس نے مولا علی پہ تہمت لگائی کہ مولا علی کو خلافت سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تھی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ان وہابیوں پہ لعنت، ان وہابیوں پہ بے شمار لعنت، 100 بار لعنت، 1000 بار لعنت، 100 بار لعنت. یہ مولا علی کی گستاخی کرنے پہ تل جاتے ہیں صرف یزید کی محبت پہ، صرف یزید کی محبت پہ، یزید پلید کی محبت. لوگوں کو بھڑکانا ہے جس پر آپ چل رہے ہیں. آپ کا علم ختم ہو گیا. آپ نے مولا علی کی خلافت راشدہ اہل سنت والجماعہ کے نزدیک معتبر اور متعین ہے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی یہ خلیفہ راشد بالترتیب ہے. یہ اہل سنت والجماعہ کا اجماع ہے اس بات پر. اور یہ وہابی دیکھو کیا کہہ رہا ہے، بولا کہ دونوں ایک ساتھ خلیفہ راشد تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. اگر یہی بات ہوتی تو پھر مجھے بتاؤ پیارے سنی مسلمان بھائیوں کہ اگر یہی بات رہتی تو جب مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے تو پھر حضرت امیر معاویہ اور ان کے درمیان جو جنگیں ہونی تھی اس پہ صلح ہوئی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ خلیفہ راشد ہوتے تو حضرت امام حسن جو ہے پھر جو ہے امام حسن سے. ارے بھاگ تو تم رہے ہو، تم ہنس رہے ہو، تم پگلیٹ ہو گئے. ندیم پگلیٹ ہو جاتا ہے شبیر کی بات سن کے، ندیم پگلیٹ ہو جاتا ہے. ارے میں تو تیرے یزید پلید پہ، تیرا پیر موغا جس یزید کے ساتھ تمہارا حشر ہونے والا ہے، میں نے اس کے ساتھ تم سے بات شروع کی تھی. مگر تو ہے یزید پلید کا غلام اعظم، تو ہے یزید پلید کا نائب اعظم، تو ہے یزید پلید کا جہنم کا ساتھی، تو ہے یزید پلید کے ساتھ رہنے والا ایک پکا جہنمی. تو تم نے جو ہے امام مولا علی، حضرت مولا علی جس کے بارے میں رسول کریم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا علی جن مولا، چنانچہ میرے آقا نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا مولا علی کی شان میں، تو مولا علی کی شان اتنی بڑی شان اور یہ گستاخی کر رہا ہے. شہید کیا نا عراقیوں نے، شان میں گستاخی کی نا. ابے شہید کیا تو یہ مولا علی کو شہادت مولا علی کے نصیبے میں تھی. مولا علی کو شہادت ہوئی، امام حسین کی شہادت نصیبے میں تھی. رب نے ان کو شہید کیا، رب نے شہادت ان کے نصیب میں تھی. سنو، شہادت ان کے نصیب میں تھی. کوفی عراقیوں نے کچھ نہیں کیا، تو حضرت حسین کے نصیب میں بھی شہادت تھی، کسی نے کچھ نہیں کیا. بول دو جس نے شہید کیا، جو شہید پہ ملبس ہوا وہ پکا جہنمی ہے، اور شہید ہو کر میرا حسین پکا جنتی ہے. اور پھر جنتی نہیں بلکہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ میرے آقا حسین کی یہ فضیلت ہے. تیرے یزید کے بارے میں ایسی فضیلت آئی ہے؟ تیرے یزید کے بارے میں ایسی فضیلت آئی ہے؟ بتا. جس یزید سے تو محبت کرتا ہے، جس یزید کا تو گن گاتا ہے، تو وہ تو اتنا بڑا پلید ہے کہ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہیں پہ فضیلت آئی نہیں. مگر میرا آقا حسین وہ حسین ہے جس کے بارے میں رسول کریم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ابے جنت کے سردار کے گن گانے میں لگ جا، جنت کے سردار کی تعریف میں لگ جا، جنت کے
سردار کی توصیف میں لگ جا. ابے یزید پلیت کی تعریف کر کے یزید پلیت کی غلامی کر کے اپنی عاقبت کئے کو خراب کیے جا رہا ہے. ابے ندیم میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں, اے ندیم اگر تو جنت جانا چاہتا ہے تو حق کو قبول کر لے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف میں لگ جا. اہل بیت اطہار کا پکا غلام بن جا, کیونکہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ سنو اہل سنت کا ہے بیڑا پار.